السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے آنے کے بعد سے لے کر اب تک پچھلے تقریباً ایک سال میں پوری دنیا کی معیشت بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے، خصوصاً غریب ممالک جن میں پاکستان سر فہرست ہے۔ کورونا کے اٹیک اور اس کی معیشت پر بدترین اثرات نے جہاں پاکستان میں بے روزگاری کو بہت حد تک بڑھاوا دیا ہے، وہاں رہی سہی کسر مہنگائی نے نکال دی ہے۔ ان سب کا ایک بدترین اثر پاکستان کے تعلیمی نظام پر پڑا ہے۔ جیسا کہ کووڈ-19 کرونا وائرس کے آنے سے پہلے گورنمنٹ کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 5 کروڑ سے زائد بچے اسکولز جیسی بنیادی تعلیم سے محروم ہیں، مگر کووڈ-19 کرونا وائرس کے آنے کے بعد یہ تعداد لازماً 2 گنا سے بھی بڑھ گئی ہے۔ پاکستان میں کل رجسٹرڈ پرائیویٹ اسکولز کی تعداد تقریباً 2 لاکھ تھی، جس میں سے صرف پنجاب میں 97,000 یعنی کہ 97,000 کے قریب پرائیویٹ اسکولز موجود ہیں، مگر کووڈ-19 کرونا وائرس کے آنے کے بعد سے لے کر ابھی تک اکثر و بیشتر پرائیویٹ سکولز کالجز ختم ہو چکے ہیں، جس کی بڑی وجہ طلباء کا سکول کالجز سے اپنی تعلیم کو چھوڑ دینا ہے۔ آج ہم آپ کو پرائیویٹ سکولز، اکیڈمیز اور کالجز کے حالات کا اندازہ لگانے کے لیے سیالکوٹ کے ایک پرائیویٹ سکول کا وزٹ اور اس کے پرنسپل سے بات کرائیں گے کہ وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تعلیمی نظام اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا حال اپنی زبانی بتائیں۔ جن کے پاس کووڈ-19 کے اٹیک اور لاک ڈاؤن سے پہلے اسکول کے لیے 2 بلڈنگز کرائے پر تھیں اور اس میں تقریباً 150 بچے زیر تعلیم تھے، جس میں ان کے اپنے بھی 3 بچے شامل تھے، جن سے ان کی 2 چھوٹی بلڈنگز کا رینٹ، ٹیچرز، چوکیدار، آیا اور کینٹین والا، ان سب کا اور ان کا اپنا گھر کا نظام بھی بخوبی چلتا تھا۔ مگر لاک ڈاؤن پالیسیز کے بعد سے ان کے پاس صرف 30 بچے رہ گئے ہیں اور مسلسل لاک ڈاؤن رہنے اور طلباء کا سکولز کو چھوڑ جانا، جس کی وجہ سے ان کی بلڈنگز کا 11 منتھ کا رینٹ بقایا ہے، جو کہ جمع ہوتے ہوتے تقریباً 8 لاکھ تک چلا گیا ہے اور آمدن 80 سے 90% ختم ہو چکی ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ لاک ڈاؤن سے پرائیویٹ سکولز کے لیے پیدا صورتحال پر کیا کہتے ہیں۔ جی، میرا نام منیر احمد خان ہے اور میں ادھر سیالکوٹ ماڈل ٹاؤن میں ایک چھوٹا سا پرائیویٹ سکول چلا رہا ہوں۔ اصل میں جب کرونا کی ویو آئی ہے پچھلے سال فیبرری میں، اس وقت تک تو گورنمنٹ نے کوئی اس کو اتنا سیریس نہیں لیا، اور پھر جب مارچ میں یہ ویو ایک دم پھیل گئی ہے تو اس سے پہلے گورنمنٹ نے سب سے پہلے پرائیویٹ سیکٹر کے سکولز بند کیے ہیں، یعنی کہ یہ گورنمنٹ کا بالکل ایک سافٹ ٹارگٹ تھا جو اس نے کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، کرونا کا مسئلے مسائل تھے، مگر گورنمنٹ کو ایک پالیسی بنانی چاہیے تھی۔ اگر پرائیویٹ سکولز انہوں نے بند کرنے تھے تو پہلے یہ پرائیویٹ سکولز کو کوئی ایشورٹیز دیتے، ان کو چھوٹے چھوٹے قرضے دیتے تاکہ وہ اپنی بلڈنگز کے اخراجات جو ہے وہ برداشت کر سکتے۔ بلڈنگ کے رینٹ پے کرنے ہوتے ہیں، بجلی کے بلز دینے ہوتے ہیں، اور سٹاف کو جو ہے وہ سیلریز دینی ہوتی ہیں۔ کچھ سکول جو ہے سٹاف کو سیلریز نہیں بھی دے سکے، لیکن وہ کہاں سے دیتے؟ ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا سکولز اونرز کو کہ ٹیچرز کو سیلری دیں، کدھر سے؟ پیرنٹس تو پیسے دیتے نہیں ہیں، کسی نے فیسیں لوگوں نے جمع نہیں کروائیں۔ میکسیمم آن لائن کا ہم نے کام شروع کیا تو میکسیمم 15 سے 20% لوگوں نے کوئی فیسیں جمع کی ہیں، وہ بھی آدھی کوئی 50% جمع کرا رہا ہے، کوئی 20% جمع کرا رہا ہے ڈسکاؤنٹ لے کے۔ تو اس طرح سے تو نظام نہیں چلتا تھا۔ ہمارا جتنا فیس کا سسٹم تھا اس سے تو ہم اپنا رینٹ بھی جو افورڈ نہیں کر پا رہے تھے، اور اب سکول بند ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا۔ 1 سال ہم اپنے اخراجات سکولز کے کہاں سے پورے کریں؟ بلڈنگ اونر تو چھوڑتا ہی نہیں ہے، 1 ماہ کا کرایہ اس کو نہ دیں، وہ کہتا ہے بلڈنگ خالی کر دو۔ تو کیا کریں سکول اونرز؟ کہاں سے یہ سارے اخراجات پورے کریں؟ گورنمنٹ کا کام تھا لاک ڈاؤن لگانے سے پہلے اس پہ پورا ایک بریفنگ کرتے، پرائیویٹ سیکٹرز کو اپنے اعتماد میں لیتے، جو آل پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن، پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے، ان کو اپنے ساتھ ملاتے، ان سے پوچھتے آپ کے کیا مسئلے مسائل ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ کم از کم جو چھوٹے اسکول تھے، اب آپ دیکھیں کم از کم میں جو اپنے سیالکوٹ کی بات کر رہا ہوں، اس میں تقریباً کچھ 50-60% چھوٹے اسکول ختم ہو چکے ہیں۔ مالکان جو اسکول کے تھے وہ قرضوں کے اتنے نیچے دب گئے ہوئے تھے کہ وہ اپنی بلڈنگز کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا بلڈنگ اونرز نے بلڈنگ خالی کروا لی ہیں، اب وہ بے روزگار ہیں۔ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ایک اسکول کو بند کر دیا جائے
تو صرف جو ہے ٹیچرز یا اونر وہی متاثر ہوگا. گورنمنٹ اس کے بیک پہ نہیں جاتی. پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ڈرائیور بھی جہاں پہ جو بچوں کی پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں, کنٹین والا یہاں پہ ہوتا ہے, بک سینٹرز والے ہیں, یہ سارے طبقے اس سے متاثر ہوتے ہیں. صرف اسکول اور ٹیچرز ہی نہیں متاثر ہوتے. اس لیے گورنمنٹ کو کچھ احساس کرنا چاہیے تھا کہ یہ چھوٹے پرائیویٹ اسکول اگر آپ بند کر رہے ہیں تو کم از کم جو ہے ان کو چھوٹے چھوٹے لون دے دیتے, بلا سود قرضے دیتے, تاکہ یہ اپنے بلڈنگز کے اخراجات پورے کرتے, اور کچھ سٹاف کو بھی اگر 100% نہیں تو 70-80% ان کو بھی سیلریز دے دیتے. لیکن ہوا یہ ہے اس کے بالکل الٹ. کوئی متبادل نظام نہیں تھا, کوئی ان کا پلان نہیں تھا, کچھ نہیں انہوں نے کیا. بس تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے, اسکول بند کر دو, پرائیویٹ اسکول بند کر دو, یونیورسٹیز بند کر دو, کالجز بند کر دو. یہ ان کا سارا مسئلہ ہے. کوئی اس کے ابھی دیکھیں 1 سال ہو گیا, کرونا سے اسکول بند ہیں, یونیورسٹیاں بند ہیں, کالجز بند ہیں. گورنمنٹ نے کیا ان کو ابھی تک فیور کیا پرائیویٹ اسکول والوں کی؟ کیا کیا گورنمنٹ نے؟ کوئی ایک پالیسی اناؤنس کیا ابھی تک گورنمنٹ نے؟ بس جسٹ اسکول بند, اور کوئی کام نہیں ہے. حالانکہ جو چھوٹے بچے ہیں ان میں کرونا کا الحمدللہ کوئی ایسی ریشو نہیں سامنے آ رہی ابھی تک. چھوٹے بچوں میں 12 سال کی عمر تک جہاں تک میں نے سنا ہے کہ بچوں میں یہ کرونا وائرس نہیں پایا جا رہا. پرائمری سیکٹر کو کھول دیں یار کم از کم, ٹھیک ہے. ابھی تک 1 سال, اب یہ اسکول کھلے تھے فروری میں اسکول کھلے 1 مہینے کے لیے, اور 15 مارچ سے پھر بند ہے. 1 سال کے اندر پہلے نومبر میں اور دسمبر میں 2 مہینے کے لیے اسکول کھلے ہیں. نہیں, اکتوبر اور نومبر, پھر دسمبر اور جنوری پھر لاک ڈاؤن, پھر فروری میں کھلا ہے, اور 15 مارچ کو 1.5 مہینے کے بعد پھر لاک ڈاؤن. مطلب کوئی ہے ہی نہیں ہے, کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے, کوئی پلاننگ ہی کوئی نہیں ہے. بھی اگر تیسری لہر آئی ہے تو پہلے 2 لہریں گزر چکی. کیا ان 2 لہروں سے گورنمنٹ نے کچھ سبق سیکھا؟ کچھ پوچھا لوگ پرائیویٹ اسکول سیکٹر والوں کے آپ کے کیا مسائل ہیں؟ اس مسئلے کا صرف یہی حل ہے کہ جب کرونا کی لہر آئے گی آپ اسکول بند کر دیں گے. ایجوکیشنس کو تو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ قصدن یہ کام کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن سیکٹر کو تباہ کر دو. ابھی تو یہ 2-3 سال میں یہ جتنا مطلب مسئلہ ہو رہا ہے ابھی ان کو نظر نہیں آ رہا. بغیر پیپرز کے بچے پاس کیے گئے, وہ بچے کیا آگے جا کے پرفارم کریں گے؟ آن لائن ایجوکیشنز یونیورسٹی میں تو ہو سکتی ہے لیکن اسکول میں نہیں ہو سکتی. اسکول میں تو بچے کو ہم کلاس میں جب بیٹھا ہوتا ہے اس کی اٹینشن کہیں اور ہوتی ہے, ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے, بچے کو مطلب ہمیں بلا کے اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے, بیٹا ادھر دیکھو, یہ ٹیچر سمجھا رہا ہے. پھر اس سے کراس کویسچن کرتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے نا کلاس کی طرف ٹیچر کی طرف متوجہ رہے. لیکن آن لائن میں تو ٹیچر کا بس ہی کوئی نہیں ہے, بچہ جو مرضی کرے. میں پچھلے جو کرونا کی فرسٹ ویو تھی اس میں نے یہاں پہ آن لائن ایجوکیشن بچوں کو دی ہے. کیا تھی, اگر 50 بچے ایک کلاس کے ہیں تو ہمارا تو اسکول چھوٹا ہے, ہمارے کو 10, 15, 20 بچے ہوتے ہیں کلاس میں. 7-8 کلاسوں میں سے 7-8 بچے بھی آن لائن نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے, یہ تو حالات ہیں. کبھی کوئی ایک بچہ آ گیا سامنے, وہ بھی نہیں آتا تھا. بچے آن لائن ایجوکیشن نہیں لے سکتے. میتھمیٹکس کیسے سمجھائیں گے آپ آن لائن؟ کس کو سمجھائیں گے, کیسے سمجھائیں گے؟ تو یہ ساری جو پالیسیز ہیں, یہ جو گورنمنٹ کے یہ ماشاءاللہ جو وزیر تعلیم ہے ہمارے, دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا ہے. کون سے وزراء یہاں پہ, ان میں سے تو ایسے زیادہ وزیر ہیں جنہوں نے ایجوکیشن کے منسٹر ہیں جنہوں نے پاکستان میں ایجوکیشن حاصل ہی نہیں کی ہوئی. وہ تو باہر کے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. تو وہاں کا اب نظام یہاں پہ تو نہیں چل سکتا, یا تو باہر والی فیسیلیٹیز جو ہیں وہ یہاں پہ بھی دیں. تو اس لیے گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کم از کم ان کو جو ہے نا یہ سکولز کا سیکٹر ابھی ان کو فیل نہیں ہو رہا. یہ پچھلے سال بھی بچے وداؤٹ پیپر جو آگے پروموٹ کیے گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس سال بھی کوئی کہہ تو رہے ہیں ہم پیپر لے گئے, لیکن کوئی بھی ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہا کہ پیپرز ہوں گے بچوں کے کہ نہیں. تو یہ کس طرح سے یہ آگے ابھی جو 2 سال کی جو کھیپ تھی یہ تو تباہ ہو گئی. اب اس کو ریوائیو کرنے کے لیے آگے سے کتنے سال لگ جائیں گے؟ یہ 4-5 سال سے بھی مجھے لگتا ہے زیادہ لگیں گے کہ بچوں کو واپس روٹین میں لے کے آنے کے لیے. تو کیا پلاننگ کر رہی ہے گورنمنٹ اس کے بارے میں, کیا سوچ رہی ہے بچوں کا؟ اور سب سے بڑی بات, SOPs فالو کہاں پہ ہوتے ہیں؟ SOPs میکسیمم فالو سکولز کے اندر ہو سکتے ہیں. سکول سے جب بچوں کو چھٹی ہو جاتی ہیں, بچے باہر پارکوں میں چلے جائیں گے, ریلیٹیوز کے گھر چلے جائیں گے, پارٹیوں میں چلے جائیں گے, بازاروں مارکیٹوں میں بچے آپ کو ملیں گے. اب صبح 8 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک بازار کھلے ہیں, یہ بچے آپ کو بازاروں میں ملیں گے, یہ بچے آپ کو دکانوں میں ملیں گے. یہ وہاں پہ جا کے ادھر سے یہ زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر یہ بچے اسکول میں ہوں, 4 دیواری میں ہوں, ماسک بچے پہنتے ہیں, ڈسٹنس پہ بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو سینیٹائز کیا جاتا ہے جب صبح جب آتے تھے اسکول میں, بعد ان کو بار بار ہاتھ دھلائے جاتے ہیں, ان کو وقفے پہ بٹھایا جاتا ہے. یہ بچے باہر آوارہ نہیں پھرتے. پھر
یہ مارکیٹوں میں نہیں جائیں گے, یہ باغوں میں نہیں جائیں گے, یہ پارٹیوں میں نہیں جائیں گے, یہ پڑھیں گے. سب سے زیادہ SOP اسکول میں فالو ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے. اور یہ سب سے پہلے اسکول بند کر دیتے ہیں. ایسی جگہ یہاں پہ ڈسپلن SOPs کرونا کے لیے زیادہ سے زیادہ فالو کیے جا سکتے ہیں, پہلے یہ اس کو بند کرتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہوا؟ اس کے بعد ابھی میں نے رات کو خبریں سن رہا تھا کہ اسپین میں دوبارہ لاک ڈاؤن چل لگ رہا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ اسکول کھلے رہیں گے, اسکول بند نہیں کر رہے وہ. یہ تھوڑا سا کوئی ویو آتی ہے, پہلے کہتے ہیں جی اسکول بند, اس کے سارے کاروبار کھلے ہوئے ہیں, باقی کوئی کاروبار صبح 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک تو کاروبار کھلے ہوئے ہیں لوگوں کے. تو اسکول میں کون سا 8 گھنٹے بچوں نے گزارنے ہوتے ہیں؟ 6 آورز کا ٹائم ہوتا ہے, آپ 4 آورز کر دیں, ٹائم کو کم کر دیں تاکہ بچے جو ہے نا وہ بزی رہیں. اس کے بعد پرائمری اسکول کو بند کرنے کا تو کوئی نظر ہی نہیں آتا کیا ہے, کیونکہ چھوٹے بچوں میں ماشاءاللہ جو ریشو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے وائرس کی. چھوٹے بچے اس سے بالکل جو ہے نا ابھی تک کوئی کیسز سامنے نہیں آئے. میرا خیال ہے کہ میں نے تو ابھی تک نہیں سنا کوئی 12 سال سے کم کسی عمر کے بچے کو کرونا خدا نہ خواستہ ہو گیا, میں نے ابھی تک نہیں سنا. ٹھیک ہے, پرائمری سیکشن تو بند ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اور اس کے بعد یہ جو نقصان ہو رہا ہے اس کا تو گورنمنٹ کو ابھی احساس نہیں ہو رہا کہ بچوں کی جو ایجوکیشن ہے کتنا بچے اس میں مطلب ان کا ایجوکیشنل نقصان ہو رہا ہے. یہ گورنمنٹ ابھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی, لیکن یہ آنے والے سالوں میں گورنمنٹ کو احساس ہو جائے گا, اگر انہوں نے کیا تو, وہ بھی اگر کیا تو, کہ انہوں نے کتنا اس پوری قوم کا نقصان کر دیا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کم از کم اگر اللہ کرے کہ کرونا کو جلدی قابو میں پا لیا جائے, اس پہ قابو کر لیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ اسکول اب بند کرتے بھی ہیں تو کم از کم ان کو پرائیویٹ اسکول والوں کو کم از کم وداؤٹ انٹرسٹ بے سود قرضے, چھوٹے قرضے دینے چاہیے تاکہ یہ جو اسکول ہیں یہ سروائیو کر سکیں. اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے نا کہ یہ اکیلے ہی ایجوکیشن کا پورا بوجھ اٹھا لے گی تو یہ گورنمنٹ کی غلط فہمی ہے. ابھی دیکھیں لاکھوں لاکھوں جو بچے ہیں نا وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں, لاکھوں بچے. اگر یہ اسکول ختم ہو گئے تو ان کو ایجوکیٹ کون کرے گا؟ کون سے اسکولوں میں جائیں گے یہ بچے؟ کیا گورنمنٹ کے اسکول اتنے ہیں کہ گورنمنٹ ان بچوں کو وہاں پہ اکاموڈیٹ کر سکے؟ جو پہلے بچے ہیں وہ ان سے سنبھالے نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, اب یہ کم از کم جو نا اگر انہوں نے پرائیویٹ اسکولس کی اس وقت بھی پرواہ نہ کی, ان کے پیچھے گورنمنٹ چلی نہ, ان کو سپورٹ نہ کیا, تو آگے سے لاکھوں کی تعداد میں پہلے ہی ہمارے بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں, کروڑوں کے فگرز ہیں پہلے ہی. ان کو اسکولوں میں لے کے آنا چاہیے تھا, نہیں لے کے آئے. اب جو بچے آ رہے تھے اب اس میں سے بھی یہ کرونا کے یہ جو اسینشنز لگ رہی ہیں, لاک ڈاؤن لگ رہا ہے, جو بچے آ رہے تھے بڑے بڑے انٹیلیجنٹ بچے تھے, یقین جانے کو سب کچھ بھول گئے. بچے لکھ نہیں سکتے, پڑھ نہیں سکتے, انٹرسٹ ختم ہو گیا وہ بچوں. تو اگر گورنمنٹ کو اگر احساس ہے, اگر ان کو کوئی امپورٹنس ہے, اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایجوکیشن ہو, اگر یہ تعلیم کی ان کے نظروں میں کوئی اہمیت ہے, تو ان کو خدا کے لیے ابھی بھی عقل اور ہوش کے ناخن لیں اور اسکولوں کو کھولیں, SOPs کے ساتھ کھولیں. باقی ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ تقریباً ہر کاروبار انہوں نے بند کیا لیکن ایجوکیشن کو بند نہیں کیا. اب نئی جہاں پہ یورپین کنٹریز بھی اب دیکھیں جدھر لاک ڈاؤن کچھ تھوڑا بہت لگ رہا ہے لیکن ایجوکیشنل وہ انسٹیٹیوٹ بند نہیں کر رہے, انہوں نے پہلے بند کر دی. ٹھیک ہے, اور اب آگے سے کھولنے کی کوئی امید بھی نہیں نظر آ رہی. 1 سال ہو گیا یہ پرائیویٹ اسکول بند ہے. ہوش کے ناخن لیں, عقل کریں, کوئی اپنی پالیسی واضح کریں اور ایجوکیشن کو تباہ نہ کریں. پاکستان میں ایجوکیشن کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. پہلے آپ دیکھیں لٹریسی ریٹ کتنا ہے پاکستان میں, دیکھیں پہلے اس کو غور کریں کہ پہلے آپ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کے پاس. آپ آگے سے آنے والی یہ کم از کم 10 سال بھی لگ گئے نا تو یہ پھر اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکتے. یہ نقصان پورا ہونا بہت مشکل ہے. لہٰذا جو ہے نا یہ کم از کم گورنمنٹ کو چاہیے کہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ دشمن نہیں ہیں. پرائیویٹ اسکولوں نے تو گورنمنٹ کا بوجھ سنبھالا ہوا ہے. پرائیویٹ اسکول تو اس وقت گورنمنٹ کا مطلب جو ایجوکیشن دینی تھی وہ گورنمنٹ نے دینی تھی. ان بچوں کو ایجوکیٹ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے. ہیلتھ, ایجوکیشن, یہ ساری گورنمنٹ کو پرووائڈ کرنی چاہیے. بنیادی سہولتیں ہیں پاکستانیوں کی. اور اگر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ہیلپ کر رہا ہے اس میں گورنمنٹ کی, تو بجائے اس کی ہیلپ کرنے کے گورنمنٹ اس کو دباتی جا رہی ہے. یہ بند ہو جائیں گے اسکول, کوئی بات نہیں, ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ آئندہ سے یہ پڑھی ہوئی نسلیں کہاں سے لے کے آئیں گے یہ لوگ, کدھر سے؟ ابھی تو ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے پاکستان میں. کیا کریں گے؟ خدا را
یہ ایجوکیشن جو ہے، یہ ایجوکیشن کا سیکٹر پاکستان کو بہت کچھ دے رہا ہے، بڑا روزگار یہاں سے پرووائڈ کر رہا ہے۔ کنٹین والے لوگ آتے ہیں، چوکی دار ہیں، ٹیچرز ہیں، اگر کسی اسکول میں 15 ٹیچرز ہیں تو کم از کم 15 گھروں کا چولہا چل رہا ہے ان کی وجہ سے۔ اگر کوئی کنٹین والا ہے اس کا گھر وہاں سے چل رہا ہے، اگر کوئی پک اینڈ ڈراپ سروس کر رہا ہے اس کا گھر چل رہا ہے، بک سینٹرز والے کے گھر چل رہے ہیں۔ اس شعبے سے بڑے دوسرے شعبے بھی متاثر ہو رہے ہیں، تو اس لیے کچھ سوچیں، اور ایجوکیشن کی ابھی بہت ضرورت ہے، ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے۔ پلیز گیو امپورٹنس ٹو ایجوکیشن۔ تھینک یو۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دیکھو بولو پاکستان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔